43 बाब और उसकी 18-19 से आप देखेंगे। यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम मुझसे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। जंगली जानवर गीदड़ और शुतर बरक मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के लिए पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा के पाक कलाम बड़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ों, कदीम ज़माना में एक बादशाह था। उसका छोटा बेबी 3री-4थी क्लास में पढ़ता हुआ अपने दोस्त के साथ खेलता खेलता साथ करीब ही उनके घर में दोपहर को सो गया। बाप ने दोपहर को ढूंढा, उसका बच्चा ना मिला। उसने बादशाह ने ऐलान शुरू कर दिया कि जो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा, उसे मिल नहीं रहा था, ढूंढ कर लाएगा तो इतना इनाम दिया जाएगा। फिर करते करते बादशाह शाम हो रही थी, 50,000 तक, फिर करते करते 60, 70, 80, 90, जब लाख तक गया तो शाम हो चुकी, अंधेरा हो चुका था। तो बादशाह ने ऐलान करना ख़त्म कर दिया और सुबह को वो बंदा खुद ही बादशाह के बेटे को बादशाह के पास ले आया और कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ आपका बेटा सो गया था और हमने उससे खाना भी खिलाया, संभाल कर रखा, और मैं चाहता था कुछ बादशाह और बढ़ेगा तो मैं इसे ले जाऊंगा। तो आप खामोश हो गए, तो अब लाख से ज़्यादा पैसे मुझे दें। तो बादशाह ने कहा अब तो मेरा वक़्त बीत गया है। क्या है? वक़्त ख़त्म है। वक़्त का पहिया चलता है, दिन बदलते रहते हैं, पुराने मौसम आते जाते हैं, नए मौसम आते हैं, बीत जाती हैं जो घड़ियाँ वो वापस नहीं आती। वक़्त एक ज़िंदगी है। जो लोग वक़्त को बर्बाद करते हैं वो ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। खोया हुआ वक़्त, गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। किसी कामयाब बंदे से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है? उसने कहा कि मेरी कामयाबी का ये राज है कि मैंने आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ा। मैंने आज का काम आज ही करना है। मेरी कामयाबी का राज यही है। कामयाब वो लोग हैं जो वक़्त के साथ चलते हैं, जो वक़्त को गनीमत जानते हैं, जो वक़्त को क्या जानते हैं? गनीमत, कदर करते हैं वक़्त को। कदीम ज़माना में दाऊद नबी के बादशाह के ज़माना में जब लोग जंग लड़कर जीत कर आते थे तो लूट का माल बड़े मैदान में गोल दायरे में बांटते थे, तो फिर वो बड़े बांट कर खुश होते थे और उसको गनीमत कहते थे। वक़्त की कदर करनी है। यहाँ पर ईसाया नबी के सीफे में ये जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा गया, ईसाया नबी ने इसकी बीवी भी नबिया थी, बेटियां भी नबूवत करती थी। एक बहुत खुदा के करीब रहने वाला है और इसने यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की सलीब के बारे में बड़ी वजाहत की है। आलमों का कहना है कि ईसाया नबी 5वीं अंजील है
بارے انجیلوں کے بارے میں جو کچھ بیان ہے یہ عیسیٰ نبی نے بڑا کھول کر کیا ہے، اور اس نے 4 بادشاہوں کے درمیان خدمت کی، یوتام، عزیہ، اخزیہ اور صدقیہ بادشاہ کے درمیان اپنی خدمت ڈیوٹی کو انجام دیا، اور بادشاہوں کے سامنے چلا جاتا، ان سے غلام کرتا۔ یہ کمی ہے، اس طرح عیسیٰ نبی نے خدمت کی۔ عیسیٰ نبی کی معرفت خدا اسرائیل کی بحالی کے بعد خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پچھلی باتوں کو، قدیم وقتوں کو یاد نہ کرو۔ عزیزو، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اسے چھوڑ دے، ان باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ نہ سوچ کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، وہ نے وہ کیا تھا، یہ نہیں، بس آگے کی طرف میرے عزیزوں میں بڑھنا ہے اور وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے قدیم باتوں کو یاد نہ کرو، اور پھر خدا، ہم کلام ہیں عیسیٰ نبی سے، اور خدا بول رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور اب وہ ظہور میں آئے گا، اور میں بیابان میں اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، جہاں پانی نہیں وہاں ندیاں جاری کروں گا، اور قوموں میں میری تمجید ہوگی، اور شتر مرغ، یہ جانوروں کا نام لیا گیا ہے، وہ میری تمجید کریں گے۔ ملاکی نبی پہلا باب 11 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بیان ہے سورج طلوع سے لے کر آفتاب غروب ہوتے تک آفتاب قوموں میں میری تمجید کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ قوموں میں میری تمجید کی جائے گی۔ میرے عزیز بہن بھائیو، خدا شروع سے ہی نیا نیا کام کرتا رہا ہے۔ خدا نے اسرائیل سے بڑے بڑے کام کیے، ان کے لیے سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ کیا یہ قوموں میں چرچا نہ ہوا ہوگا کہ یہ ایک نیا کام ہے؟ آرزار جتنا سمندر 2 حصے کیا اور بیچ میں سڑک بنا دی اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہے، کیا یہ نیا کام نہیں؟ کیا یہ نیا کام نہیں کہ جو وہ خدا لامحدود خدا آسمانوں کے آسمان میں اسمان نہیں سکتا، جس کے سامنے فرشتگان بھی آنکھ نہیں اٹھاتے، اور میرے سے وہ خدا ایک چھوٹا بیبی بن گیا، میرے اور آپ کے لیے خدا کا گفٹ بن گیا، نجات لے کر آ گیا۔ عیسیٰ نبی کی معرفت خدا فرماتا کہ میں ایک نیا کام کروں گا۔ خدا کے کام عزیزو نئے ہیں۔ انسان پرانے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دور زمانے گزرتے جاتے ہیں، تمام دنیا کی تاریخ، تمام دنیا کے کیلنڈر اور تمام دنیا کی سائنس اور تمام دنیا کے حکیم حکمت، سب کچھ ہمارے خدا یسوع کے چرگرد گھومتا ہے۔ دور زمانے بادشاہ اس کی ہیں، اس کی صدا، بادشاہ آتے چلے جاتے، دور بدلتے جاتے، زمانے گزرتے جاتے، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ زندہ ہے۔ رات کی روٹی اسے باسی کہتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہر صبح تازہ ہے، ہر صبح وہ زندہ ہے، قادر مطلق ہے۔ مسیح کی پیدائش کے وقت
میرے عزیزو، آسمان سے فرشتگان اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ آج تک اتنے نبی پیغمبر پیدا ہوئے، کسی کی پیدائش کے وقت خوشی کے گیت نہیں، فرشتوں نے گیت نہیں گائے۔ ابراہیم کی گود سے سب نبی آئے، لیکن میرے عزیزو کبھی داؤد، موسیٰ، ابراہیم، بڑے بڑے نبیوں کے وقت فرشتگان خوشی کے ترانے نہیں گائے۔ لیکن ایک پاک ذات ایسی ہستی ہے جو خود انسان بن گیا، انسان کو بنانے والا انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، اور جب وہ پیدا ہوا ہے تو فرشتگان بھی کہہ رہے کہ لو مجسم ہو گیا سارے جہان کا بادشاہ، عالم بالا پر خدا کی کیا ہو تمجید ہو، جن سے وہ راج صلح ہے۔ یہ خدا کا بڑا منصوبہ کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور سب سے بڑا یہ نیا کام ہے کہ خدا یسوع مسیح آ گیا۔ اس سے بڑھ کر اور نیا کام ہے کہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی، نجات کی خوشی، مقدسوں کی رفاقت ملی، خدا کی حضوری کا احساس ہوا کہ ہم اس کے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ میں ایک نیا کام کروں گا۔ عزیزو، یونا عارف کی مکاشفہ میں اب پڑھتے تو وہاں پر بھی نئے کام کا ذکر ہے، اور آپ کھولیں اس کا 21 باب، وہاں ایک نیا یروشلم شہر، مقدس شہر مکاشفہ میں یونا کو نظر آتا ہے۔ پھر روح یونا کو ایک بڑے پہاڑ پر لے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تجھے ایک برا کی بیوی دکھاتا ہوں، اور برا کی بیوی کلیسیا ہے، اور جس کا شنگار ہے، اور اس شہر جو یونا عارف دیکھتا ہے یہ بہت بڑا شہر ہے، جس کی پیمائش سونے کے گچ سے کی گئی ہے، جس کی پیمائش سونے کے گچ سے کی گئی ہے، اور 12,000 فرلانگ مشرق کی طرف، اور 12,000 فرلانگ مغرب کی طرف، اور 12,000 فرلانگ شمال، اور 12,000 جنوب کی طرف، اور اتنا یہ 12,000 فرلانگ اونچا شہر ہے، یہ بہت بڑا شہر ہے۔ اور میرے عزیزو، اس شہر کی جب بنیادیں رکھی گئی تو بڑے بڑے قیمتی پتھر، آپ پڑھیں وہاں پر لکھا کہ یشب، نیلم، جمرد، اور اس طرح عقیق، بڑے بڑے اچھے پتھروں کا نام ہے، 12 پتھروں کا نام ہے، اور اس کی بنیادیں ان قیمتی پتھروں سے رکھی گئی ہیں، اور ان بنیادوں کے اوپر 12 بنیادیں خس کے دے کر مستری لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر 12 رسولوں کے نام، میرے جو مسیح کے شاگردوں کے نام رکھے، اور پھر وہ خوبصورت شہر ہے، اس کے 12 دروازے ہیں، اور 12 دروازے بھی بڑے اچھے طریقے موتیوں سے، 12 فرشتے ہر دروازے کے اوپر، اور وہاں پر 12 بنی اسرائیل کے بزرگوں کے نام دروازوں پر لکھے ہیں۔ اور میرے عزیزو، دروازہ تو ایک ہی ہے، یسوع نے کہا میں دروازہ ہوں، لیکن کیوں وہاں 12 دروازوں کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک نیا کام، اس طرف سے بھی لوگ آ جائیں مسیح کے پاس، اس طرف مشرق سے آ جائیں، جنوب سے، شمال سے، مغرب سے آ جائیں، شمال سے آ جائیں، جنوب سے آ جائیں، چاروں طرف لوگوں کے لیے کیا کھل گیا؟ نجات کا دروازہ کھل گیا۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی ایسا نام نہیں جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہر گھٹنا یسوع کے نام سے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ وہ جو زمین کے نیچے رہنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ شہر جو نیا یروشلم ہے، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ وہاں لکھا کہ خدا خود ان کے ساتھ ہوگا، ان کی آنسو پونچھ دے گا، وہاں نالا، نہ ماتم، نہ دکھ، نہ درد،
نہ بجلی کی ضرورت وہاں، نہ گیس کی ضرورت ہے، نہ بجلی کے بل، کوئی وہاں انسان کو فکر نہیں، اور وہ بڑے کے ساتھ ہمیشہ خدا کے لوگ سکون رہے۔ اب وہاں جائیں گے کیوں؟ ارے کوئی 2 کرنتھیوں کا خط 5 باب 7 ہے۔ اگر اتنا شاندار شہر، جو اتنا لمبا شہر 12,000 فرلانگ اس طرف چاروں طرف، تو اس کی پیمائش جب کی جاتی ہے تو یہ 1500 میل اس طرف مشرق، 1500 میل مغرب، اور 1500 میل شمال، اور 1500 میل جنوب۔ اور کئی پاکستان کے علماء کا ذکر، عالم کا ذکر ہے کہ جتنا ہمارا شہر پاکستان، لاہور پاکستان ملک نا، اتنا بڑا وہ شہر ہے۔ اب کون لوگ بجائیں گے؟ چلے پڑھے بھائی جان، عرفان پاسٹر صاحب پڑھ دیں ذرا کھڑے ہو کر۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 17۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ شکریہ، بات کافی، میں جلدی ختم کروں گا۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو کیا ہے؟ نیا مخلوق۔ اس کا مطلب ہے نیا مخلوق۔ 1977 میں نے اس چیز کو قبول کیا، میں آج کا خدا ہوں، میں نیا مخلوق ہوں۔ اگر آپ نے جب سے خدا یسوع کو قبول کیا، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ مسیح کے ساتھ کیا ہے؟ نئے مخلوق کی نئی دنیا ہے۔ کلیسیا مسیح کے ساتھ ایک نئی دنیا ہے۔ کلیسیا مسیح کے خون کی ایک نئی تخلیق ہے۔ غور کیجئے، کلیسیا مسیح کے خون کی ایک نئی تخلیق ہے، جس میں دنیا بھر کے مسیحوں کو کیا ملتی ہے؟ شراکت ملتی ہے۔ بھائی ابھی گا رہا تھا، ہم نے پتہ کہاں، لیکن اس کو شراکت ملی ہے، گیت گانے کا موقع، اس کے پاس خدمت ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، وہاں چرچ جائیں گے، آپ کو رفاقت ملے گی، شراکت ملے گی۔ اور میرے جو یہ ہے مسیحیت میں نیا مخلوق، اور وہاں نیا یروشلم میں خدا کے لوگ جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے ہمارا عزیز، کوئی کسی ملک میں رہ رہا ہے، کوئی یہاں کراچی رہ رہا ہے ہمارے عزیز رشتہ دار کو کسی، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ہم سب آسمان پر ہوں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اس نیا یروشلم میں، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک نیا یروشلم آسمان سے اوپر سے اترتے دیکھ رہا ہوں، جو اس دلہن کی مانند ہے، جو اپنے شنگار سے کیا ہے؟ کیا بولیے، آپ بھی بولے کچھ، کیا ہے؟ شنگار کیا ہے اس نے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب دلہن سجائی جاتی ہے شادی کے وقت، تو کتنا قیمتی لہنگا، کتنے قیمتی لباس بنائے جاتے ہیں۔ میں نے سنا 4 سے 5 لاکھ کا لہنگے پر لوگ اس سے زیادہ قیمتی کروڑوں لگا دیتے پیسے، شنگار، اور اتنا یہ خوبصورت۔ اور شادیوں کے وقت چلو دولہن تو تیار ہونا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو دولہے کے دوست، دولہن کی سہیلیاں کتنا تیار، کئی کے دن تیاریوں میں، پہلے وہ کریمیں لگانا، کتنے تیاری میں رنگ صاف کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس شہر میں جانے کے لیے بھی کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، توبہ کی، بپتسمہ لے لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تیار رہنے کی ضرورت ہے، ساتھ چلتے زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ نہ کہ خبردار تمہارا دل دنیا کی فکروں میں سست ہو جائے اور وہ دن تم پر پھندے کی مانند نہ آ جائے۔ خبردار میں میرے جو اپنے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے ساتھ جیسے بھائی نے پڑھا، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نیا مخلوق بن کر زندگی بسر کرنی ہے، نیا۔ ہمارا خدا ہمیشہ نیا، آپ لوگوں کو نیا بننا ہے، تو کچھ باتوں کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ یہ باتیں ہر انسان جانتا ہے،
जो गुनाह की हालत में है, जो हमें किसी तरह भी उस नए यरूशलेम से दूर कर सकती है। खुदा की हजूरी से बागी गर्दनकश दूर कर सकती है। उन चीज़ों को क्या करना है? तरक करना है। ईसा नबी की मार्फत खुदा कहता है, मैं देखो एक नया काम करूंगा और गैर कौमों में भी मेरी तमजीद होगी। बियाबान में, सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। बियाबान सहरा से क्या बात है? मेरे जो गुलाम की नदियाँ जारी नहीं, गुलाम का सलाब नहीं आया हुआ। रेडियो, टेलीविज़न, नेट के जरिए से गुलाम दूर दूर तक जा रहा है और गुलाम हर जगह पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है और तेजी से गुलाम पहुंच रहा है। मैं बियाबान सरा में नदियाँ जारी करूँगा। और फिर आगे बयान किया गया है, शुतुरमुर्ग और जानवरों का जिक्र है, मेरी तज़ीम करेंगे। क्या करेंगे? तो इनसे मुराद मलाकी नबी की मार्फत खुदा कहता है कि मैं सूरज तुलू से लेकर आफताब गुरूब तक मेरे अजीज़ों कौमों कबीलों के लोग मेरी तज़ीम करेंगे। और इससे मुराद ये भी है और कौमों के लिए भी दरवाज़ा खुल गया, वो खुदा की तमजीद करें। जैसे हम गाते हैं, सारिया कौमा झुक झुक जावन डाल रखन दिया, और तमाम कौमों कबीलों उम्मतों के लोग मेरे और आपके यीशु के सामने झुकते जाएंगे। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता झुकता जाएगा। जब हम छोटे छोटे थे तो नए साल की बेकदरी थी, कुछ अहमियत नहीं थी मेरे जो, लेकिन आज हर जगह नया साल मनाया जा रहा है। हर दफ्तरों में हर तरह से खुशी की जा रही है, खुशी मनाई जा रही है और लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते रहते हैं। और गैर कौमों में भी ये चर्चा तज़ीम हो रही है। तमाम कौमों कबीलों उम्मतों के लोग हमारे खुदा उनको पहचानेंगे, उसको निजात दहिंदा कबूल करेंगे और वो सारी इज्जत, सजदे, जलाल, हशमत, बुजुर्गी, इज्जत के लायक है। और तमाम उम्मतें, कौमों कबीलों उम्मतों के लोग उसके सामने झुकेंगे और उसी के नाम को सजदा करेंगे। मैं एक नया काम करूँगा और खुदा का बेटा मेरे जो इस दुनिया में आया, ये सबसे बड़ा नेक काम है, नया काम है। और इससे बढ़कर पिछले दिनों सुन रहे थे कि खुदा का वजूद लेकर आना, खुदा का पैदा होना, ये एक बहुत बड़ा भेद था और ये बहुत बड़ा खुदा का नया काम है जो खुदावंद ने इस दुनिया में किया। तो हासिल काम ये है कि खुदा के नए काम को सोचना है, परखना है, देखना है, जानना है और नया बनकर जिंदगी बसर करनी है। पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो क्या हो गई, नया। अगर कोई मसीह में जिंदगी बसर करता है तो वो नया मखलूक है और नया मखलूक है तो फिर आसमानी बादशाह का क्या है, वारिस है। अगर नया मखलूक नहीं तो फिर मेरे जो उस नया यरूशलेम, नया शहर जो इतना खूबसूरत दुल्हन की मानद रास्ता है, उसमें दाखिल होना नामुमकिन है। अगर कोई नया मखलूक है तो फिर वहाँ जाएगा। सो हासिल काम है, फैसला हर एक का अपना है। कोई तेरा ताज छीन ना ले, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा ताज छीन ना ले। इस दुनिया में मेरे अजीजों रहकर सब चीज़ें हम देखते हैं फानी हैं, सब चीज़ें क्या हैं, फानी हैं, आरजी हैं। लेकिन मेरे अजीजों हमारा खुदा हमेशा के लिए सदियों से सारे जहान का मालिक है और वो कायम है और कायम रहेगा। और जो खुदा के हकीकी लोग हैं वो खुदाओं में कायम रहेंगे, मजबूत रहेंगे और खुदाओं के साथ चलते चलते ज़िंदगी बसर करेंगे। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।
آئیے